بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے باپ السلام علیکم۔ مکان کچا ہو یا پکا زندگی گزری جائے گی، اور اگر ایمان پکا نہ ہوا تو آخرت کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ آپ چاہے جتنا بھی علم رکھتے ہوں مگر کچھ باتیں آپ کو وقت پر ہی سمجھ آئیں گی۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس انسان کے اندر ذاتی صفات نہ ہوں وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کر نہ لے، اور جب وہ کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے مگر جانے سے پہلے اس کی ضمیر کو جگا دیتا ہے۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ قدر اور وقت دونوں کمال کی چیزیں ہیں۔ جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ بہت کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ اگر ہم اپنی گفتگو سے غیبت، تہمت اور جھوٹ کو نکال دیں تو تقریباً خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ بہترین عبادت ہے۔ تعلق اگر حق والوں سے ہو اور بندہ باطل سے ڈر جائے یہ ممکن نہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی شدت اور تڑپ سے تم اللہ سے دعا مانگتے ہو۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی باتیں غور سے سنا کرو، کیونکہ وہی ان کی حقیقت ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ انسان سخت مزاج کا بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو رب کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھو۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے، اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے۔ یہ سچ ہے، انسان تکلیفوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے مگر خوشی اور راحت میں وہ پچھلا سبق بھول جاتا ہے۔ زہر دکانوں پر نقلی اور زبانوں پر اصلی ملتا ہے۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل۔ زندگی میں طوفان کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کون ساتھ کھڑا ہے اور کون بھاگ رہا ہے۔ دلوں میں کدورت آ جائے تو تعلقات نبھائے نہیں جاتے بلکہ گھسیٹے جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں مصروف رکھو، ورنہ نفس تم میں شر کے کاموں میں مصروف کر لے گا۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی رستہ دیں گے۔ ہر کسی کو صفائی مت دو، آپ انسان ہیں، جھاڑو نہیں۔ صرف ایک اللہ ہی ہے جس کے سامنے رو لیں تو وہ تماشا نہیں بناتا۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی انسان کو قیمت چکانا پڑتی ہے۔ عزت اور محبت میں کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو ہمیشہ عزت کا کریں، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے، جبکہ قرآن کی سچی خبریں مفت بھی نہیں پڑھتا۔
مشہور قول ہے کہ غریب کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ اللہ کو بہت پسند ہیں ایسے لوگ جو صرف اسی پر توکل کرتے ہیں۔ میری چپ میری ہار نہیں، میرا صبر میری وہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ تنقید، طنز، فکرے بازی سے حوصلہ نہ ہرو، شور تماشائی کرتے ہیں، کھلاڑی نہیں۔ آپ کی جو برائی کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صدقے کو حقیر نہ جانو، کیونکہ اس کا ایک دانہ بھی قیامت کے دن پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، نیک دکھنا اور نیک کہلوانا چاہتے ہیں۔ یہ منافقت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ درد بھری زندگی میں سمجھانے والے بہت ہوں گے، مگر سمجھنے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت آتی ہے۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، مگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ زبان سے اتنا ہی بولو جتنا کان سن سکیں۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو انسان کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ پرسکون ہے وہ شخص جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والی کی نظر میں چھوٹا ہو۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔